السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 11 کے مطابق، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان، اور پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفن چور چور کر دیا جائے گا، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اور وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، تو وہ فرت مسرت سے کہے گا، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، پس یہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کریں گے اور عالی شان جنت میں۔ یہ تھا ترجمہ آیت نمبر 20 تک کا۔ تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں طوفان نوح کا ذکر ہے، جس میں منکرین تو غرق ہو گئے، لیکن جو مختصر گروہ حضرت نوح پر ایمان لایا تھا وہ کشتی میں سوار ہو کر ڈوبنے سے بچ گیا۔ اگرچہ اس کشتی میں سوار ہونے والے اہل مکہ نہ تھے جو مخاطب ہیں، لیکن ان کے اجداد کو بچا کر اللہ تعالیٰ نے صرف ان پر احسان نہیں کیا بلکہ ان کے بعد آنے والی نسلوں پر بھی احسان فرمایا کہ اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو وہ کہاں سے پیدا ہوتے۔ اگلی آیت کے مطابق، جب قیامت برپا ہوگی اور نظام عالم تہ بالا ہونے لگے گا، اس کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، زمین اور اس میں فلک بوس پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا، کوئی بلندی، کوئی پستی، کوئی ٹیلا، کوئی گڑھا باقی نہ رہے گا۔ دکا کا مفہوم بیان کیا گیا کہ دکات الارض دکن سویہ سعودھا وہبوتھا، یعنی زمین کی بلندیوں اور پستیوں کو ہموار کر دینا، یعنی برابر کر دینا۔ اگلی آیت کے مطابق، آسمان پھٹ جائے گا امر الہی سے، کشش کے ضابطے جو آج ہر سیارے کو اپنی اپنی جگہ روکے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگلی آیت کے مطابق، اور وہ فرشتے جو اپنے قیام، رکوع، سجود سے آسمان کے چپا چپا کو مزین کیے ہوئے ہیں، جب آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو وہ کناروں پر صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر بیان فرمایا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہوگا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور منزہ ہے، اور وہ کسی مقام میں سما سکے گا نہیں۔ عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے ہے کہ اس نسبت سے عرش کی شان بلند ہو، نیز یہ مقام اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کا جلوہ گاہ ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا، کائنات علوی اور سفلی میں جس قسم کی تصرفات ہو رہے ہیں، جن تدابیروں کا ظہور ہو رہا ہے، ان سب کا مرکز یہ مقام ہے جسے عرش کہا جاتا ہے۔ جس طرح بادشاہ اپنے فرائض جہان بانی اپنے تخت پر بیٹھ کر انجام دیتا ہے، اسی طرح عالم وجود میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا منبع اور مصدر یہ مقام ہے، اس لیے اسے عرش یعنی تخت الہی کہا گیا ہے۔ 8 فرشتوں کا ذکر اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے قد و قامت، ان کے حجم اور ان کی شکل و صورت کی تفصیلات پر ایمان لانے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، اس لیے ہم ان کی تفصیلات طے کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہی حق ہے۔ جو باتیں ہماری علمی سطح سے بلند ہوں ہم ان کو اس ذات کے علم کے سپرد کر دیتے ہیں جو علیم اور خبیر ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ صالحین اور ابرار کو ان کا صحیفہ عمل دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یہ گویا اس امر کی علامت ہوگی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ اس وقت ان کی مسرت اور شادمانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے اور اپنے احباب اور اعزاز کو دعوت دیں گے کہ وہ ان کا صحیفہ عمل خود پڑھ لیں تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ آیت نمبر 21، یعنی جس کے جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے ہوشے جھکے ہوں گے، اذن ملے گا، کھاؤ اور پیو، مزے اڑاؤ، اور یہ ان کے اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بیچ
دیے گزشتہ دنوں میں۔ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری بادشاہی بھی فنا ہوگی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو اور پھر 70 گز لمبے زنجیروں میں اس کو جکڑ دو۔ بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پر جو بزرگ و برتر ہے، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یہ آیت نمبر 34 تک۔ اب اس کا تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں جہنمیوں کا ذکر کیا گیا کہ لیکن جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تڑپ اٹھے گا اور واہ ویلا مچانا شروع کر دے گا۔ یہ جملے اس کی انتہائی فلک اور رنج و اندادہ کے آئینہ دار ہوں گے۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اے کاش مجھے اپنے حساب کی خبر نہ ہوتی، اے کاش جو موت مجھے آئی تھی وہی میرا قصہ تمام کر دیتی، میرا ذکر مذکور ہی باقی نہ ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ کہاں گئی میری دولت کے انبار، کہاں گئی میری حکومت و سلطانی، کہاں مر گئے میرے درباری، آج کوئی بھی میرے کام نہیں آ رہا۔ یعنی میرا ملک اور اقتدار سلطان کا ایک معنی دلیل اور برہان بھی ہے۔ اگر یہاں یہی معنی مقصود ہو تو آیت کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں میری حجت بازیاں مسلم تھی، ہر مسئلے پر میرا ذہن اور دلائل کے انبار لگایا کرتا تھا، میری زبان کینچی کی طرح تیز چلتی تھی۔ آج تو میرا ذہن بھی بانجھ ہو گیا اور میری زبان بھی گونگی ہو گئی ہے، مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی تدابیر نہیں سوجھتی۔ فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اس کو پکڑ لو اور اس کے گلے میں آہنی توق ڈال دو اور اسے جہنم میں پھینک دو اور وہاں اسے 70 گز لمبے زنجیروں میں جکڑ دو، بھلا دیکھیں اب کیسے یہ بھاگتا ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ 2 جرموں کی پاداش میں اسے یہ ہولناک سزا دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ بزرگ اور برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، دوسرا یہ کہ بڑا کنجوس اور سنگ دل تھا، خود تو اپنے گھر سے کسی کو کھانا کھلانے کے لیے اسے کبھی توفیق نہ ہوئی تھی، مزید برآں اس نے کبھی کسی دوسرے کو بھی بھوکے غریب کو کھانا کھلانے نہیں دیا۔ یہاں ان آیات سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے، اور اس کو کھانا نہ کھلانا اور نہ کھلانے دینا یعنی کسی کو اس کے بارے میں ترغیب بھی نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ منکر کے ساتھ ساتھ یعنی کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کی سزا ایک جیسی یہاں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو نیکی سمجھ کے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔